بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے 21 بار یہ کلمہ پڑھ کر سوئے، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے کلمات کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 21 بار یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سراپا حکمت اور دلوں کی زنگ کو دھونے والی ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ کلمات رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، صبح اٹھتے ہی اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تصور کریں، وہ بندہ جو تنہائی میں، بے بسی میں یا امید کے چراغ بجھ جانے کے بعد بھی ان کلمات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو کیسے کائنات کے ہر شے اس کے حق میں جھک جاتی ہے۔ زمین، آسمان، فرشتے، ہوائیں، درخت، جانور، حتیٰ کہ وقت، حالات بھی سب اس کے خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا ایسا دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو برکت سے بھر دینے والا وہ راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے۔ تو اس کلمے کے بارے میں جو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں، وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قرب لے آتی ہے اور اس کے دل میں سکون، اطمینان، روحانی سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی، سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدوار حفاظت میں ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسد سے ہمیشہ محفوظ رہے، تو آپ یہ بازی پلٹنے والی تسبیح ضرور پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک سارے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس کے تمام مقاصد، اس کی خواہشات، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر کام پر اللہ پاک کن کا حکم فرما دیتا ہے اور اس کا ہر ناممکن کام
اس کے حق میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ممکن کر دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں عزت کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آرائیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہی ہم نے پیدا کیا آسمان زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقین ہم بنا لیتے ہیں اسے اپنے پاس سے اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومنین میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور ایک کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹ جاؤ گے۔ بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے۔ عزت والے عرش کا جو پکارے اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل کے پاس، اس کی تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے، کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسان انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تمام آیات پر غور فکر تدبیر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تخلیق انسانیت کا مقصد حقیقت میں اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے، اس کی بندگی عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادت کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادت کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں زمین کے پیدائش میں، رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ پاک کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ آسمانوں زمین کے پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنا تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین آسمان کے تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کے تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کے نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کو طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہیں یہ بات بھی ارشاد فرمائے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر گزاری کرو ناشکری سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے بات سمجھ میں آ جائے، جس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تائید، نصرت، فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں،
چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری عورتیں، راستہ باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والے عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والے عورتیں، خیرات کرنے والے مرد خیرات کرنے والے عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والے عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بات معلوم ہو جاتی ہے، وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا۔ نماز فاحشہ سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیں اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبیر کرنے سے یہ بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا اقرار ہے، جو اصول علم کا جال ہے، تماشا گاہ ہستی کے جلوہ آرائی حسن قرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں زاہد کی فکر میں خالق آفاق جھلک نظر آتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، یقین کرو اللہ پاک کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار سب شامل ہے۔ بقول حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظمت اہمیت برکات ہے۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے طلوع منور ہو جاتی ہے۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہوتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں۔ رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ ان پر سکینے کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بحول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے تو میں اس کے پاس ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے پاس گز آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں اور بہتر اور تمہارے مالک کے نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے؟ اللہ کے راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے اور جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔
جس میں تم اپنے دشمنوں خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دو، وہ تمہیں ذبح کرے، شہید کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ ایسی قیمتی عمل ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے، حضرت رابعہ بن کعب رضی اللہ عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح تحلیل کے آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا، مجھے نیند آ جاتی۔ بقول علامہ نعماری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سفر کرتے سوار ہوتے واپس آتے گھر میں داخل ہوتے مسجد میں قدم رکھتے غرض ہر حالت میں دل جان ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل ادا فرماتے، سواری کا جانور جدھر چل رہا ہے آپ ادھر ہی چہرہ مبارک نماز کی نیت فرما لیں، اس کی پرواہ نہیں فرماتے قبلے کی طرف رخ مبارک ہے یا نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر خشوع خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ اس بے خودی کے عالم میں رضائے مبارک کندھوں سے گر پڑے۔ حضور کو خبر تک نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 بار میدان جنگ میں حاضر ہوتے ہیں، ہر بار یہ دیکھتے ہیں پیشانی مبارک زمین پر ہے۔ دور حاضر میں بے سکونی کی کیفیت ذکر الہی سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اہل مغرب کے ہاں خودکشیاں روحانیت فرار کی وجہ سے، پاکستانی معاشرے میں بھی بے سکونی یاد الہی غفلت کی وجہ سے، جسمانی نفسیات بیماریاں یاد الہی سے غفلت کی وجہ سے ہیں۔ اللہ پاک ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں رطب اللسان ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہی میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ کلمہ اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیح تحلیل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم جان لیتے ہیں آپ نے کیا کلمات رات کو سونے سے پہلے پڑھنے ہیں، جس کے پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے اگر یہ کلمہ 21 بار پڑھ لیا جائے تو اللہ پاک فوراً مدد عرش سے ان پہنچتی ہے، اس کے راستے سے ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جیسے ہی آپ نماز عشاء ادا کر لیں اس کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ورنہ رات کو بستر پر سونے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس کو صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ آپ نے پورے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے ہے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ اپنی مدد سے اپنے بندے کے پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ استغفار سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر سوتے وقت ایک کلمہ پڑھنے سے صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواہش کو پورا کر دیں گے، آپ کے ہر جائز مراد کو پورا فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر خواہش پر کن کا حکم فرما دیا جائے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دی جائے گی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔